ایک بہن سوال پوچھتی ہیں، میں ریاض الصالحین کی حدیثیں پڑھتی اور یاد کرتی ہوں، کیا میں خاص ایام میں بھی ان عربی احادیث کو پڑھ اور یاد کر سکتی ہوں؟ نیز قرآن کا ترجمہ بغیر عربی پڑھے، بغیر ہاتھ لگائے، صرف اردو ترجمہ دیکھ کر پڑھ سکتی ہوں اور ان کو خاص ایام میں یاد کر سکتی ہوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حالت حیض و نفاس میں عربی احادیث کو پڑھنا اور یاد کرنا دونوں جائز ہے۔ ماہواری کے ایام میں عربی احادیث کو پڑھنا اور یاد کرنا دونوں جائز ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کا ترجمہ قرآن پاک کو ہاتھ لگائے بغیر اور عربی پڑھے بغیر صرف قرآن کا ترجمہ پڑھنا یاد کرنا جائز ہے۔ یعنی قرآن کے الفاظ نہ پڑھے جائیں، صرف دیکھ کر ترجمہ پڑھ لیا جائے اور قرآن کو ہاتھ نہ لگایا جائے، صرف ترجمہ پڑھنا یہ جائز ہے۔ ایک بھائی سوال پوچھتے ہیں، بعض معلمات جو کہ قاعدہ ناظرہ یا حفظ کی تعلیم دیتی ہیں، کیا وہ اس وجہ سے کہ بچوں کی تعلیم کا حرج ہوگا، بچوں کو پڑھانے کے لیے قرآن شریف کی تلاوت کر سکتی ہیں؟ اگر نہیں تو پھر تعلیم کا سلسلہ کس طرح جاری رکھا جائے؟ اسی طرح خواتین اپنے خاص ایام میں کسی شخص کی یا ٹیلی ویژن سے تلاوت قرآن سن سکتی ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے، قرآن کی تعلیم دینے والی معلمات کے لیے بھی قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم کو چھونا جائز نہیں۔ باقی یہ کہ تعلیم کا سلسلہ کس طرح جاری رکھا جائے، اس کے لیے فقہا نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ وہ آیت قرآنی کلمہ کلمہ الگ الگ کر کے پڑھیں۔ مثلا الحمد للہ رب العالمین، اس طرح معلمہ کے لیے قرآنی کلمات کے ہجے کرنا بھی جائز ہے۔ اور خواتین کے لیے خاص ایام میں قرآن کی تلاوت کی ممانعت تو حدیث شریف میں آتی ہے، لیکن قرآن سننے کی ممانعت نہیں آتی، لہذا ان خاص ایام میں کسی شخص سے یا ریڈیو وغیرہ سے تلاوت قرآن سننا جائز ہے۔ اسی طرح ایک بہن سوال پوچھتی ہیں، ہم سیکنڈ ایئر کی طالبات ہیں اور ہمارے پاس اسلامک اسٹڈیز ہے جس میں قرآن کے شروع کے 12 رکوع ہمارے کورس میں شامل ہیں۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر امتحان کے زمانے میں ہماری طبیعت خراب ہو جائے تو ہم اسلامک اسٹڈیز کی کتاب کو کس طرح پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ مخصوص ایام میں قرآن چھونا حرام ہے اور بغیر کتاب پڑھے ہم امتحان نہیں دے سکتے، کیونکہ کتاب میں پوری تشریح اور تفسیر ہوتی ہے جسے پڑھ کر امتحان دیا جا سکتا ہے۔ تو آپ سے عرض ہے کہ ان دنوں کس طرح ہم اس کتاب سے مستفید ہو سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے، قرآن مجید کے الفاظ کو ہاتھ نہ لگایا جائے، نہ ان الفاظ کو زبان سے پڑھا جائے۔ کتاب کو ہاتھ لگانا اور پڑھنا جائز ہے۔ یعنی اسلامیات کی جو کتاب ہوتی ہے اس کتاب کو ہاتھ لگانا اور پڑھنا جائز ہے، لیکن قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں ان کو ہاتھ نہ لگایا جائے اور قرآن پاک کے الفاظ کو پڑھا نہ جائے۔ صرف کتاب کو چھونا اور ترجمہ یاد کرنا، تشریح یاد کرنا یہ جائز ہے۔